ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے سندھ اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر اور ہماری قومی اسمبلی کے اندر پالیسی کا نفاذ اس وقت کرے کہ جب چیزیں ان کے پاس رہیں نہ، تھرڈ پارٹی کے پاس چلی جائے. وہ بوریوں میں بند کر کے اپنے گھروں کے اندر یا اپنے سٹور کے اندر سٹاک کرے. ان کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. اچھا، یہ میرے خیال میں پوری چین ہے کہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے اس معاملے میں. کسان کے پاس گندم کا خریدار کوئی نہیں تھا. کیا حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کون متاثر ہوگا؟ کیا حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل فارمر، اصل کسان کون ہے؟ کسان اس کو 2000 کے اوسط ریٹ پر بیچنے پر مجبور ہوئے. تو حکومت پھر ڈائریکٹ ریلیف کیوں نہیں دیتی؟ ذمہ دار کے پاس تو اتنے وسائل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زرعی خودکشی کا منظرنامہ دیکھا جائے تو پاکستان جو ایک زرعی ملک کہلوا رہا ہے، اس خطے میں جہاں زمین کا سینہ کبھی سونا اگلتا تھا، آج وہی زمین بانجھ پن اور پالیسی سازوں کی حماقتوں کا نوحہ لکھ رہی ہے. دیپال پور سے لے کر پنجاب کے ہر کھیت تک کسان کی کمر ایسے ٹوٹی ہے جیسے کسی پرانے قرض دار کی امید. آج کا زمیندار صرف زمین پر ہل نہیں چلا رہا بلکہ اپنے دیوالیہ پن کا مرثیہ لکھ رہا ہے. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہے حنیف صابر. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. سر، ہم تو زراعت پہ یہ پروگرام، آپ بھی کہیں گے کہ میں بار بار یہ پروگرام لے آتا ہوں کہ زراعت کے معاملات ہمارے سیدھے نہیں ہو رہے. اور پہلے تو آلو، چاول، اور اب تو سینٹرل پنجاب میں گندم کی کٹائی کا سیزن آ گیا ہے. گورنمنٹ نے امدادی رقم جو ہے نا اس کی وہ بھی مقرر کر دی ہے. تو لیکن کسان کے معاملات آپ کے سامنے، یہ ذرا تفصیلاً بتائیں کہ کیا کوئی جو ابھی یہ امدادی رقم مقرر کی ہے اس سے کچھ ریلیف مل پائے گا؟ گندم جو ہے سینٹرل پنجاب میں تو بعد میں آئے گی. سب سے پہلے گندم کی کٹائی شروع ہوتی ہے سندھ میں، جی، پھر جنوبی پنجاب، پھر سینٹرل پنجاب اور پھر اپر پنجاب. یہ آہستہ آہستہ، وہ کیونکہ گرم خطہ ہے وہاں سے آہستہ آہستہ ادھر کو آتی ہے. گندم کی امدادی قیمت مقرر کی ہے گورنمنٹ نے 3500 روپے. پہلے سے تو زیادہ ہے. پچھلے سال جو امدادی قیمت مقرر کی تھی گورنمنٹ نے وہ تھی 3200 روپے. حکومت نے اضافہ کیا ہے. پھر پریکٹیکلی کیا ہوا تھا، کسان کے پاس گندم کا خریدار کوئی نہیں تھا. ڈیلے کیا گیا، گندم کھیتوں میں پڑی تھی تھریشنگ کے بعد اور خریداری نہیں ہو رہی تھی. خریداری اتنی سلو سپیڈ کے ساتھ ہوئی کہ کسان اس کو 2000 کے اوسط ریٹ پر بیچنے پر مجبور ہوئے. اور عملی طور پر پچھلے سال اپریل اور مئی کے مہینے جو گزرے، جو گندم کا عروج کا سیزن تھا، اس میں گندم کا کسان کو ریٹ 2000 روپے فی 40 کلو گرام سے زیادہ نہیں ملا. تو پھر یہ ریٹ مقرر کرنے کی زحمت یا تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ سر آپ نہیں، یہ اس تکلف پہ آپ بعد میں آئیں. جی، مجھے یہ بات مکمل کرنے دیں کہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ تھا، جن کے پاس وسائل تھے، جن کے پاس گندم سٹاک کرنے کی صلاحیت تھی، جی، جن کے پاس یہ گودام تھے، انہوں نے وہ گندم جو 2000 روپے من خریدی، 6 مہینے بعد وہ گندم 4000 روپے من فروخت کی. ان کی تو پانچوں گیمیں ہیں. اس وقت صورتحال جو ہے پنجاب میں اس وقت کا جو ریٹ ہے وہ 3700 سے لے کے 4000 روپے تک ہے جی، مارکیٹ کے اندر. سندھ میں 4000 سے 4600 روپے ہے، کے پی میں 4200 سے 4500-4600 تک، اور بلوچستان میں 4100 سے 4500 روپے تک ہے. اب دیکھیں کہ جس بندے نے گندم سٹاک کی اور 6 مہینے اپنے پاس رکھی، اس نے دگنا پروفٹ کما لیا. ذمہ دار وہ کیا کرے؟ ذمہ دار کے پاس تو یہ وسائل نہیں کہ وہ 6 مہینے تک اپنی گندم کو
اس کی تھریشنگ کے بعد، اس کی گھائی کے بعد وہ بوریوں میں بند کر کے اپنے گھروں کے اندر یا اپنے سٹور کے اندر سٹاک کرے. ان کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے. اور جن کے پاس ہے بھی، کسان نے تو وہ گندم بیچ کے اس نے اپنا سرکل چلانا ہے سر. اس نے جو ادھار کھاد لی ہے اس کی پیمنٹ کرنی ہے، جو اس نے ادھار بیج لیا تھا اس کی پیمنٹ کرنی ہے، جو اس نے ادھار پیسٹی سائڈ لیے اس کی پیمنٹ کرنی ہے. یہاں تک کہ زمیندار، اگر آپ دیہی علاقے سے، خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کا نظام چل رہا ہے، آپ دیکھیں تو جو دیہی علاقوں کے یہ ہیں پیٹرول پمپ، ان کے بھی یہ ادھار، اس کے بھی کھاتے چل رہے ادھار ڈیزل دیتے ہیں زمینداروں کو، فصل ہوگی تو تمہیں دے دیں گے، اور وہ فصل پہ ان کو واپس کرتے ہیں. جن لوگوں نے وہ ڈیزل بھی ادھار لیا ہوا تھا اس نے تو وہ پیسے بھی پے کرنے ہیں. تو وہ تو ایک ہفتہ کیا ایک دن بھی نہیں چاہتا زمیندار کے فصل تیار ہے فوراً دے دیجیے. جن لوگوں سے اس نے چیزیں ادھار لی ہوتی ہیں، جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی اس کی گندم تیار ہو گئی ہے تو وہ تو آ کے وہاں پہ کچہری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہاں اسی آ گئے ہیں، ساڑھے پیسے کڈو. ان کے لیے تو پھر ظاہر ہے وہ پیسے کہاں سے نکالیں گے جب ان کی گندم ہی نہیں بک رہی یا آدھی قیمت پہ بک رہی ہے. تو پھر وہ اونے پونے بیچ وہ اونے پونے بیچتے ہیں کہ اس سے جان چھڑائیں. اس نے اپنا سرکل بھی چلانا ہے، اگلی فصل کے لیے زمین بھی تیار کرنی ہے، پچھلے قرضے بھی پے کرنے ہیں. تو وہ اگر نہیں بیچے گا تو اس کو رکھ کے وہ کیا کرے گا، اور اگلی فصل کے لیے سارا یہ پیسے اور یہ چیزیں کہاں سے لے کے آئے گا، اور پچھلی فصل کے جو ادھار اس کے ہیں یا قرضے اس کے ہیں وہ کس طرح واپس کرے گا. پھر جو لوگ زرعی بینک سے، یہ ZTBL جو ہے، اس سے قرضہ لیتے ہیں فصلوں کا، وہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، انہوں نے بھی وہ قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے. جو بینک سے بھی ہے، بینک بھی اس میں آ جاتا ہے کہ لائن جناب ہمارے پیسے بھی نکالیں. ظاہر ہے ان کے پاس پاس بک باقی تو چیزیں ہیں. پھر ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے. اور اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ وسطی پنجاب میں، جی وسطی پنجاب میں خاص طور پہ یہ جو آلو والی بیلٹ ہے، ٹھیک، اس میں تو یہ آلو کا سیزن جو ہے اس میں وہ تو تباہی ہو چکی ہے نا، کی کسان کی تباہی ہو گئی ہے. اچھا ویسے کوئی حکومت نے ریلیف دی ہے؟ ظاہر ہے کوئی اتنی جس میڈیا بندے میں کا شور بھی آیا، وہ جس بندے کا آلو دسمبر اور جنوری کے مہینوں میں تیار ہوا اور اس نے بیچ دیا، مارچ میں آپ کہتے ہیں کہ جی سپورٹ پرائس گورنمنٹ دے رہی ہے اور ہم 5 لاکھ ٹن آلو جو ہے وہ متبادل ذرائع سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو مال تو اس بندے نے بنا لیا جس نے وہ 5 روپے 7 روپے کلو آلو زمیندار سے خرید کے اپنے پاس رکھا تھا اور اب وہ ایکسپورٹ کمپنیوں کو دے رہا ہے. اچھا یہ میرے خیال میں پوری چین ہے کہ مافیا سرگرم ہو جاتا ہے اس معاملے میں، جیسے یہ سپلائی چین ہے نا، اسی طرح یہ مافیا چین ہے پوری. پالیسیز بنتی ہی اس وقت ہیں جب ان کو بینیفٹ دیا جاتا ہے، جب مڈل مین جو ایکچولی اس کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، جو ہولڈنگ کرتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس چیز کو سٹاک کرنے کی سہولت موجود ہے، وہ پیسہ بنا رہا ہے. ویسے حکومت کا کوئی دوہرا نظام لگتا ہے، ٹیکسز لینے ہوں، انکروچمنٹ ہوں، اس کے لیے تو وہ بلڈوزر لے کے سر پہ آ جاتے ہیں. جب یہ اپنی بنائی ہوئی پالیسی کو نفاذ کی بات آتی ہے تو اس کا بینیفٹ کوئی اور لے جاتا ہے. جس کے لیے بنائی جاتی ہے اس کو کیوں نہیں بینیفٹ ہوتا سر؟ کیا حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں ہے؟ کیا حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ اس سے کون متاثر ہوگا؟ کیا حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اصل فارمر، اصل کسان کون ہے جس کو ہم نے ریلیف دینا ہے؟ یہ جو نظام ہے نا، پٹواری سے لے کے ڈپٹی کمشنر تک، محکمہ مال کا جو نظام ہے، سر پٹواری لفظ نہ یوز کریں، پٹواری سے کچھ لوگ غلط فہمی کا وہ لیتے رہے، لیکن پھر یہ جو زمین والے پٹواری ہیں محکمہ مال کے، ان کی بات کریں، اس عہدے کا نام ہی بدل دیں اگر آپ کو یہ برا لگتا ہے تو. کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے سر، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر نہ لے کے نہیں تو آپ نام بدل دیں نا. بہرحال وہ لوگ، اب دیکھیں ایک گاؤں کی سطح سے لے کے زمین کا پورا ایک ڈیٹا بنتا ہے جی، جس میں پوری چیز ہوتی ہے کہ اس گاؤں کی زمین کتنی ہے، اس گاؤں کی
اتنی زمین میں سے ٹوٹل زمین میں سے کتنی زمین پر گندم کاشت ہوئی ہے، کتنی زمین پر آلو کاشت ہوا ہے، کتنی پر مکئی کاشت ہوئی ہے، کتنی پر چارہ کاشت ہوا ہے، کتنی خالی پڑی ہے، یہ سارا ڈیٹا مرتب ہوتا ہے اور یہ سارا اور یہ حکومت کے پاس ہے؟ جی بالکل کمپائل ہوتا ہے، یہ کام ہے اس پورے محکمے کا۔ تو حکومت پھر ڈائریکٹ ریلیف کیوں نہیں دیتی؟ یہ ڈائریکٹ مافیا کے پاس ریلیف کیوں جاتا ہے کہ جب آپ نے مارکیٹ سے ایک چیز لینی ہے تو وہ تو پھر مافیا کے پاس جائے گا نا؟ ڈائریکٹ جس بندے نے کام کیا ہے، جس نے محنت کی ہے، اس کو اس کا پھل کیوں نہیں ملتا؟ یہ سارا نظام جو ہے نا، آپ کاش گاؤں میں رہے ہوتے اور آپ نے یہ سارا پٹوار سسٹم دیکھا ہوتا کہ چھوٹے زمیندار، بڑا زمیندار جو ہے وہ تو اپنی طاقت شاکت یہ وہ کوئی سلسلہ کرا کے چلا لیتا اپنا ہے، شبشبہ دکھا کے جو 5-7 ایکڑ کے 10 ایکڑ 15 ایکڑ کے زمیندار ہیں ان پر کیا بیتتی ہے، وہ تو اس سارے مالیاتی نظام جو ہے، اس مالیہ کا نظام، اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس میں دیکھیں نا ایک اور معاملہ چل رہا ہوتا ہے کہ کچھ تو خود اپنی زمین کو خود کاشت کرتے ہیں، کچھ آگے ٹھیکے پہ دیتے ہیں، تو یہ اس میں ٹھیکے والوں کی موجی ہوتی ہیں، کیا سلسلہ چلتا ہے؟ دیکھیں میرے آپ جیسے لوگ جو یہ اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں سے پڑھ کے تو بابو شابو بننے کے چکر میں شہروں کو آ گئے اپنے گاؤں کو چھوڑ کے، ان کے پاس اگر زمینیں ہیں تو وہ تو زمینیں کاشت نہیں کر سکتے، بابو تو بن گئے نا سر، وہ بابو بن گئے ہیں اور اپنی زمینیں پھر وہ ٹھیکے پہ دیتے ہیں۔ ٹھیکے سے پھر کمائی کرتے ہیں پھر وہ لوگ پھر ٹھیکے سے اچھی کمائی کر رہے ہوتے ہیں، پھر ٹھیکے پہ وہ لوگ بھی دیتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی صرف بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ عمر کے اس حصے میں چلا گیا کہ وہ خود کاشت نہیں کر سکتا، ٹھیک، وہ ٹھیکے پر دے گا۔ تو ٹھیکہ تو ہر سال بڑھ رہا ہوتا ہے نا سر؟ جی یہ بڑھتا ہے جب آمدنی بڑھتی ہے، جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، جب زیادہ فصل ہوگی اور اچھے ریٹ پر بکے گی تو پھر ٹھیکہ بڑھے گا۔ اچھا، نہیں تو اس میں کیا کمی ہوتی ہے؟ جی کمی ہوتی ہے، اور یہ علاقے جہاں پہ پچھلے سال گندم میں کسان کو مار پڑی، پچھلے سال سیلاب آیا، اس سیلاب میں یہ جو ستلج اور راوی کے کناروں اور اس کے درمیان والے کاشتکار ہیں جن کی زمینیں اس کی زد میں آئیں اور ان کی فصلیں تباہ ہوئیں، اور اس کے بعد ایک ہی سال میں تیسرا، پچھلے سال دیکھیں گندم، اس کے بعد سیلاب، اس کے بعد آلو، یہ 3 چیزیں زمیندار کو تباہ کر کے گئیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس کی گندم کا ریٹ نہیں ملا، جب اس کو آلو کا ریٹ نہیں ملا، جب درمیان والی فصل، چاہے وہ کسی نے چاول کاشت کیا تھا، چاہے مکئی کاشت کی تھی، چاہے کچھ اور کاشت کیا تھا، وہ سیلاب کی نظر ہو گیا، تو پھر کیا ان زمینوں کے ٹھیکے اتنے ہی رہیں گے؟ تو یہ تو ظاہر بڑی مشکل صورتحال بن گئی ہے۔ جی یہ صورتحال بہت مشکل ہے، اور یہ پورے زمیندار دہائی دے رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا کچھ خیال کریں۔ جب ایک زمیندار، آپ دیکھیں کہ کتنے کی ہے، 15,000 روپے کی ڈی اے پی کی بوری ہے ایک، انڈیا میں بھی اتنے کی ہے؟ وہ انڈیا میں محل 5,000 کے قریب ہے، اور یوریا کی بوری جو ہے وہ 6,000 روپے کی ہے۔ آپ اگر کھاد کے بغیر فصل کاشت کریں گے تو اس کی پیداوار کم ہوگی، آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا۔ جب آپ کھاد ڈالتے ہیں اور کیڑے مار ادویات ڈالتے ہیں تو آپ کی پیداواری لاگت بڑھتی ہے، اور پیداواری لاگت بڑھتی ہے تو آپ کو اس کا ریٹ بھی زیادہ ملنا چاہیے۔ صحیح۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے سیاستدانوں کو ادراک نہیں ہے۔ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، سندھ اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، اور ہماری قومی اسمبلی کے اندر، وہ باقی بھی دونوں صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، ان میں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زراعت کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن وہ طاقتور لوگ ہیں، وہ صاحب حیثیت
اور وسائل والے لوگ ہیں اور ان کا ڈنڈا قائم ہے. اگر پرابلم آتا ہے تو ایک جگہ پہ یہ 15 20 25 لوگ جو ہیں ایک ضلع کے اندر، ان کی گندم کنٹرول ریٹ پہ فوری اٹھا لی جائے گی. اچھا ٹھیک. کیونکہ خریداروں کو بھی پتہ ہے اور ڈپٹی کمشنر کو بھی اور پٹواریوں تک سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈنڈے والے اور طاقتور لوگ ہیں، ان کو ناراض نہیں کرنا ہم نے، اور ان کے اسی ریٹ پہ اٹھائی جائے گی. ان سے آپ کنٹرول ریٹ پہ اٹھا لیں گے. اور جس بیچارے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، جو چھوٹا کاشتکار ہے، اس کو پھر مجھے تو پھر یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلے سال 3200 کا ریٹ دے کے 2000 پہ گندم کا ریٹ نیچے لے آئے گئے، جو مارکیٹ ریٹ تھا جس پہ خریداری ہوئی. اس دفعہ 3500 ہے، تو یہ نہ ہو کہ پھر پچھلی دفعہ کی طرح 2000 2200 2500 روپے میں سیل ہوتی رہے. سر جب اس پہ گورنمنٹ کو ابھی سے مریم نواز صاحبہ بہت کام کر رہی ہیں یا بہت کام کر رہی ہوں گی، لیکن وہ اس بات کو انشور کریں، پچھلے سال بھی ان کی حکومت تھی، وہ اس بات کو اس دفعہ انشور کریں نا کہ ان کے صوبے میں کوئی ایسی آواز نہ اٹھے کہ کوئی ذمہ دار اٹھ کے یہ کہے، کوئی کسان اٹھ کے یہ کہے کہ مجھے گندم کا پورا معاوضہ یا پورا ریٹ نہیں ملا. یہ تو آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. اور بلکہ اس میں آپ یہ دیکھیں، جب حکومت کو پتہ ہے کہ ایک ہی علاقے میں مسلسل پرابلمز آ رہے ہیں، تو بجائے کہ پالیسی کا نفاذ اس وقت کرے کہ جب چیزیں ان کے پاس رہیں نہ، تھرڈ پارٹی کے پاس چلی جائے، تو بروقت اقدامات کیے جائیں تاکہ کسان کو اس کا فائدہ بھی ملے، بجائے کہ کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھائے تو کسان تو پھر وہیں پہ رلتا رہے تو گا. ابھی 3 ہفتے تقریباً ہیں جی اس میں، تو یہ 3 ہفتے کے اندر بہت سی اچھی پالیسی بنائی جا سکتی ہے اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن کا پورا پلان بنایا جا سکتا ہے. اور براہ راست فائدہ ان کو دیا جائے. تمام ڈسٹرکٹ انتظامیہ جو ہیں ان کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات کو انشور کریں کہ کہیں سے یہ آواز نہ اٹھے کہ گندم کا جو کنٹرول ریٹ ہے 3500 روپے، اس سے کم پہ کہیں پہ خریداری ہوئی ہے. جی ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ، جو پچھلے سال بھی انہوں نے ایک اچھی پالیسی دی، لیکن اس کا عملی نفاذ یا جن لوگوں کے لیے پالیسی دی گئی ان تک اس کے فوائد نہیں پہنچے. اب بروقت اس کو نہ صرف دیکھا جائے گا بلکہ ان لوگوں تک اس کے فائدے پہنچائے جائیں جن کے لیے پالیسی تیار کی گئی ہے. آپ کو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا. دیکھتے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل. پاکستان زندہ باد.